بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے مسلمان بھائیوں، بہنوں، بیٹیوں، بیٹوں، بزرگوں، دوستوں۔ آپ کو پتہ ہے کہ میں نے ایک سیریز شروع کی ہوئی ہے آج کل سوشل میڈیا پہ۔ مجھے بہت زیادہ دکھ تھا کہ ہم دیانت میں 160 نمبر پہ آ گئے تھے پاکستانی، اور آج صبح میں ایک پروگرام ریکارڈ کر رہا تھا۔ خلیل الرحمان قمر صاحب جو ہمارے ملک کے بہت بڑے رائٹر ہیں، تو انہوں نے مجھے کریکٹ کیا۔ انہوں نے کہا جناب 160 نہیں 162 نمبر پہ ہم آ گئے ہیں۔ بس یہ سن کے میرے دل میں ایک بہت دکھ اور تکلیف کا تھا، اور میں سارا دن سوچتا رہا۔ تو مجھے یاد آیا کہ علامہ نے بڑے درد بھرے انداز میں یہ کہا تھا کہ کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا، تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں چاجے سرے دارا، اور گدائی میں بھی وہ اللہ والے تھے غیور اتنے کہ منعم کو گدا کے ڈر سے بخشش کا نہ تھا یارا۔ اور علامہ کہتے ہیں کہ غرض میں کیا کہوں تجھ سے کہ وہ صحرا نشیں کیا تھے، جہاں گیرو جہاں آرا جہاں بانو جہاں آرا۔ اور پھر کہتے ہیں کہ اگر چاہوں تو نقشہ کھینچ کر الفاظ میں رکھ دوں، مگر تیرے تخیل سے فزوں تر ہے وہ نظارہ، اور تجھے آبا سے اپنی کوئی نسبت ہو نہیں سکتی کہ تو گفتار وہ کردار، تو ثابت وہ سیارہ۔ اور کہتے ہیں کہ گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، ثریا سے زمیں پر آسمان ہم کو دے مارا، اور حکومت کا تو کیا رونا کہ وہ ایک عارضی شے تھی، نہیں دنیا کے آئین مسلم سے کوئی چارہ، اور مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی، جو دیکھیں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا۔ یہ میرے آج کیفیت رہی اور یہ ذہن پہ چھایا رہا۔ میں نے کہا میں اپنی نوجوان نسل کو بتاؤں کہ ہم کیا تھے، مگر میں وہ جو ہے کہ صحرا نشیں کیا تھے، اقبال نے جو کہا ہے، تو وہ صحرا نشین ایسے تھے کہ مارکہ یرموک ہو رہا ہے اور مقابل فوج کو، رومیوں کو پے در پے شکستیں ہو رہی ہیں، اور ایک محاذ جو ہے وہاں پہ آ کر جو ہے شام کے محاذ پہ کیا کیفیت بنتی ہے کہ ان کا جو جرنیل تھا اس کا تھا مہان نام تھا، رومیوں کا جو جرنیل تھا، مہان نے شہنشاہ روم کو لکھا کہ ہمیں مزید فوج چاہیے، یہ قوم جس سے ہمارا مقابلہ پڑا ہے یہ تو موت سے ڈرتے ہی نہیں، شہادت کے جذبے ان کے سینوں میں ہیں، اور یہ لوگ ایسے ہیں کہ ان کو کوئی کسی قسم کا، یہ صرف اپنے خدا سے ہی ڈرتے ہیں۔ وہ جو کہا تھا نا ایسا، غالباً ہمارے کسی بڑے معروف شاعر نے کہا تھا، جگر مراد آبادی نے، کہ جو حق کی خاطر جیتے ہیں مرنے سے کبھی ڈرتے ہیں جگر، جب وقت شہادت آتا ہے دل سینوں میں رقصاں ہوتے ہیں۔ انہوں نے کہا یہ نڈر لوگ ہیں، اتنے جری بہادر دلیر، یہ بھوکے رہتے ہیں، ان کے پاس حوصلہ بھی کوئی اچھا نہیں، سواریاں بھی اچھی نہیں، ہمیں مزید جو ہے وہ کمک بھیجیں۔ تو لہٰذا کچھ دنوں کے لیے ادھر مسلمان بھی مسلسل جنگ کر کے تھکے ہوئے تھے، کچھ دن کے لیے جنگ جو بند ہوگی، اور اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ مسلمان پہلے کبھی حملہ نہیں کرتے تھے، دشمن حملہ کرتا تھا۔ جب انتظار میں تھے تو وہاں سے شہنشاہ روم نے ان کو، اپنے جو لوگ تھے ان کو ہزاروں کی تعداد میں نئی فوج بھیجی، وہ پہلے ہی لاکھوں کی تعداد میں تھے۔ ادھر مسلمانوں کے پاس ٹوٹل جو فوج بعد میں کمک پہنچی سید عمر فاروق رضی اللہ عنہ، وہ 7,000 کے قریب تعداد جو ہے وہ لکھی ہوئی ہے کہ 7,000 جو تھے مسلمان سپاہ وہاں پہ پہنچتی ہے۔ اور سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں اس وقت حضرت ابو عبیدہ بن جراح کا ساتھ دے رہے ہیں۔ ابو عبیدہ بن جراح جو تھے وہ کمانڈر تھے مسلمان فوجوں کے۔ یہ کچھ دن لڑائی رکی رہی، جب ان کو رومیوں کو کمک پہنچ گئی تو انہوں نے بظاہر یہ شو کیا کہ ہم حملہ کرنے والے نہیں ہیں، آرام کر رہے ہیں، لیکن ایک دن انہوں نے شب خون مارنے کی تیاری کی اور اچانک رات کے وقت مسلمان فوجوں پہ حملہ کر دیا۔ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ نے خاص صلاحیتیں دی تھی، شہبازی انداز تھا، وہ فوراً 500 سواروں کو لے کے ان کے سامنے کھڑے ہو گئے، اور لاکھوں کی فوج کو 500 جو گھوڑ سوار تھے اور جو اونٹوں پہ تھے انہوں نے ان کو روکے رکھا اس وقت تک جب تک ساری مسلمان فوج جو تھی وہ تیار ہو کے میدان میں نہیں نکل آئی۔ جب یہ میدان لگ گیا تو ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک نوجوان آتا ہے
اور یہ ازد قبیلے کا نوجوان ہے، انتہائی خوبصورت ہے، بڑا جوان ہے، آ کے اپنے جو تھا امیر لشکر اس کو کہتا ہے کہ جناب میرا پیمانہ جو ہے صبر وہ لبریز ہو چکا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجر میں میرا جگر چھلنی ہو رہا ہے اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جانا چاہتا ہوں، آپ کوئی پیغام ہو تو مجھے دے دیجیے۔ اور شوق شہادت جو ہے وہ میرے دل میں جو ہے وہ موجیں مار رہا ہے۔ جب یہ بات دیکھی تو اس کو حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے جب اجازت دی، اس سارے کو علامہ نے بڑے خوبصورت انداز میں یہ دونوں کے جو ڈائلاگ تھے حضرت ابو عبیدہ بن جراح کے اور اس مجاہد کے قبیلہ ازد کے نوجوان کے، وہ میں علامہ کی زبان میں پڑھنا چاہتا ہوں، نثر کی بجائے میں آپ کو بتاؤں۔ کمال کر دیا علامہ نے، اللہ تعالیٰ ان کی قبر پہ کروڑ ہا ارب ہا رحمت نازل فرمائے۔ علامہ لکھتے ہیں سب، یہ بانگ درا میں ہے، جنگ یرموک کا ایک واقعہ کے عنوان سے علامہ نے لکھا ہے اس کو۔ صف بستہ تھے عرب کے جوانان تیغ بند، تھی منتظر ہنا کی عروس زمین شام، اور ایک نوجوان صورت سیباب مضطرب آ کر ہوا امیر عساکر سے ہم کلام، اے ابو عبیدہ رخصت پیکار دے مجھے، لبریز ہو گیا ہے میرے صبر و سکون کا جام، اور بے تاب ہو رہا ہوں فراق رسول میں، بے تاب ہو رہا ہوں فراق رسول میں، ایک دم کی زندگی بھی محبت میں ہے حرام، اور جاتا ہوں میں حضور رسالت پناہ میں، لے جاؤں گا خوشی سے اگر ہو کوئی پیام، یہ ذوق و شوق دیکھ کے پرنم ہوئی وہ آنکھ، جس کی نگاہ تھی صفت تیغ بے نیام، بولا امیر فوج کے وہ نوجوان ہے تو، یہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح اس نوجوان مجاہد کو کہہ فرما رہے ہیں، بولا امیر فوج کہ وہ نوجوان ہے تو، پیروں پہ تیرے عشق کا واجب ہے احترام، اور پوری کرے خدائے محمد تیری مراد، کتنا بلند تیری محبت کا ہے مقام، پہنچے جو بارگاہ رسول امی میں تو، کرنا یہ عرض میری طرف سے پس السلام، ہم پر کرم کیا ہے خدائے غیور نے، ہم پر کرم کیا ہے خدائے غیور نے، اور پورے ہوئے جو وعدے کیے تھے حضور نے، حضور نے جو جو علاقے فرما دیے تھے یہ بھی تمہارے زیر نگی آئیں گے، یہ بھی فتح ہوگی، تمہاری حکومت ہوگی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو وعدے کیے تھے وہ پورے ہو گئے۔ آج میں اپنی نوجوان نسل سے یہ کہنا چاہتا ہوں بہت دردمندی کے ساتھ، آرزومندی کے ساتھ، کہ خدا کے لیے اس بات کا احساس کریں کہ ہم کس ملت کے فرزند ہیں، اور وہ ملت کے فرزند جن کو یہ سہولتیں زندگی کی نہیں حاصل تھیں، انہوں نے کس طرح دنیا پہ فاتح عالم وہ بنے تھے۔ آج پھر ہمیں ضرورت ہے ہم 162 سے نکلیں، اور اللہ کرے میری دعا ہے کہ پھر ہم 1 نمبر پہ آ جائیں، اور 1 نمبر پہ کیسے آئیں گے؟ ہماری غیر مشروط محبت اور لامحدود وفاداری حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہونی چاہیے، نہیں لوگوں سے کریں، نہیں پیروں سے کریں، نہیں لیڈروں سے کہیں، نہیں عالموں سے کریں، نہیں فاضلوں سے کریں، اللہ کے واسطے اپنی غیر مشروط محبت اور لامحدود وفاداری اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے کریں۔ نہ ان سے بڑھ کے کوئی حسین ہے، نہ ان سے بڑھ کے کوئی جمیل ہے، نہ ان سے بڑھ کے کسی کا علم ہے، نہ ان سے بڑھ کے کسی کا شرف ہے، نہ ان سے بڑھ کے تو کوئی 1,24,000 انبیاء کرام میں سے کوئی ان کے مقابل نہیں ہے۔ تو بھائیوں، ہمیں اللہ نے ان کے امت بنایا ہے، ہم یہ سوچنا ہے، میرا دل دکھی ہے، ہم نے 162 پہ 1 نمبر پہ آنا ہے۔ نعرہ لگاتے رہیے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔